آگے ہوگا، تمہارا علم آگے ہوگا. اور میرے غازی یاد رکھنا، اب تمہیں کہیں پیچھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم نگہبان بن کے رہو گے. بلکہ تم نگہبان بن کے رہو گے. صرف تعزیے کے نگہبان بن کے نہیں رہو گے، صرف تعزیے کے نگہبان بن کے نہیں رہو گے، بلکہ کوئی مجلس اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک منبر پہ تیرا علم نہ آ جائے. جب تک منبر پہ تیرا علم نہ آ جائے. آج وہ حسین سے نہ دے رہے. لیکن تین چیز ہے، تین چیز ہے. ایک اذان، دوسرے بولیے اذان، دوسرے علم، دوسرے علم، اور تیسرے مسجد. اور کیجیے گا اذان اور علم قسم خدا کی کیا چچا اور بھتیجے کا قبضہ ہے. کیا چچا اور بھتیجے کا قبضہ ہے. میں سن رہا تھا، ہمارے بہت اچھے عالم تھے، انہوں نے بڑی بات کہی تھی کہ عباس کس شیر کا نام ہے. میرے سامنے عباس کس شیر کا نام ہے. جملہ کہہ دوں، جملہ مولانا بلال قائدہ کا جملہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ سب مجھے صحیح جواب دیں گے. فرش عطا پہ حاضر و ناظر جان کے صحیح جواب دیں گے. آپ کے چہرے پر کتنی آنکھیں ہیں؟ دیکھ لیجئے، کسی کو شک نہیں ہے نا؟ کسی کو کیا ہے؟ سب کے چہرے پر کتنی آنکھیں ہیں؟ اگر یہاں پر 100 لوگ ہیں تو کتنی آنکھیں ہوئی ہے؟ کتنی آنکھیں ہوئی؟ 200 آنکھیں ہوئی. ہر آدمی کے چہرے پر 2 آنکھ. جملہ سمجھیے گا، جملہ سمجھیے گا. ہر آدمی کے چہرے پر 2 آنکھ ہے. ہر آدمی کے چہرے پر 2 آنکھ ہے. کربلا میں 9 لاکھ کی فوج تھی. جملہ کہنے جا رہا ہوں، ہر آدمی کے چہرے پر 2 آنکھ. حیدر بھائی، ہر آدمی کے چہرے پر 2 آنکھ، اور کربلا میں 9 لاکھ کی فوج ہے. اب جملہ سنبھالیے گا، مولا عباس کی شان ہے. کربلا میں 9 لاکھ کی فوج ہے تو مجھے کہنے دیجیے، جو 18 لاکھ آنکھوں سے نیند چھین لے اسے عباس کہتے ہیں. جو مل گئے یا عباس، شہنشاہ. 18 لاکھ آنکھوں سے ایک وقت میں نیند چھین لے اسے عباس کہا جاتا ہے. عباس کہا جاتا ہے. اور بتاؤ عباس کسے کہتے ہیں؟ انا عباس هو الاسد الذی تحرق الاسود. اللہ بھیجا ہے. یہ تھا وزیر شام کی طرف سے جب یہ تھا کہ معاہدہ تھا کہ علی لڑنے نہیں آئے گے، کہ علی لڑنے نہیں آئے گے. ٹھیک. اب میرے مولانا کا کون ہے میرا بیٹا جو میدان صفین میں جائے؟ کہتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین آگے بڑھے. میرے مولانا نے کیا کہا؟ میں نے اپنے بیٹوں سے
میں نے اپنے بیٹوں سے کہا ہے تم تو مباہلے کی روشنی میں محمد کے بیٹے ہو گئے. میں نے اپنے بیٹوں سے کہا ہے تم مباہلے کی روشنی میں محمد کے بیٹے. کون آگے بڑھا؟ کیا محمد حنفیہ؟ نہیں، تقریباً 11 برس کا سن ہے عباس. 11 برس کا سن ہے عباس. کیا شان ہے. علی نے اپنے ہاتھوں سے سجایا. علی نے اپنے ہاتھوں سے سجایا. اور یہ جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ علی اپنے ہاتھوں سے عباس کو نہیں سجا رہے ہیں. گویا علی اپنے ہاتھوں سے ایک علی بنا رہا ہے. گویا علی اپنے ہاتھوں سے ایک علی بنا رہا ہے. سوال کیا. تب غازی نے پوچھا بابا یہ بتائیے کب تک لڑنا ہے؟ جواب سن لے. بابا کب تک لڑنا ہے؟ مولا فرماتے ہیں بیٹا جب تک میری ذوالفقار عین قلب لشکر سے آ کر تمہاری تلوار کا بوسہ نہ دے دے اس وقت تک تلوار کو روکنا نہیں ہے. آخری فقرہ ہے خدا کا. اس وقت تک سوچا تو بہت تھا لیکن دامن وقت کو گنجائش نہیں، بات روک رہا ہوں. جب تک میری ذوالفقار عین قلب لشکر سے آ کر تمہاری تلوار کا بوسہ نہ دے دے اس وقت تک تلوار کو روکنا نہیں. آگے چلے. امام حسین نے کہا بھائی بابا میرے بھائی کو بنا زرہ کے کیوں بھیج رہے ہیں؟ چلیے زرہ بھی پہنا دی گئی. اب علی کا بیٹا علی بن کے چہرے پہ نقاب ڈال کے میدان میں گیا. آنے والے جو دیکھ رہے ہیں کہا یہ تو علی نے معاہدے کے خلاف ورزی کی ہے. کہا تھا ہم میدان میں نہیں جائیں گے، خود آ گئے. ہم میدان میں ایک نے کہا کہ طرح غور سے دیکھو. کہا کیسے معلوم ہو؟ کہا پہلے حملہ کرو، اگر قدم پیچھے ہٹا دے تو علی نہیں. اور پیچھے کا اگر قدم پیچھے ہٹا دے تو علی نہیں. اب جیسے ہی حملہ ہوا علی کے شیر نے اس طرح سے گھوڑے کو اگڑائی دی، گھوڑے کو ہیر لگائی ہے. اب جو حملہ کرنا شروع کیا، چلیے بات تمام ہو رہی ہے. اب جو حملہ کرنا شروع کیا، جو بھاگ رہا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا میرے پیچھے علی ہے. جو بھاگ رہا تھا، جس سمت بھاگ رہا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا میرے پیچھے علی ہے، میرے پیچھے علی ہے. جب یہ منظر دیکھا ایک مطلب میرے مولا علی گھوڑے پہ سوار ہوئے عباس کے سامنے آئے. میں تو جا رہا ہوں، حملہ ہو رہا ہے. غازی کے سامنے آئے، عباس کے سامنے آئے. ایک حسین جملہ کہا میرے لال چہرے سے نقاب ہٹا دو، حسن کا صدقہ اتر گیا. میرے لال چہرے سے نقاب ہٹا دو، حسن کا صدقہ اتر گیا. جو بھاگ رہا تھا، جس پہ حملہ کر رہے تھے وہ یہی کہہ رہا تھا میرے پیچھے علی ہے. وہ یہی کہہ رہا تھا میرے پیچھے علی ہے. وہ یہی کہہ رہا تھا میرے پیچھے علی ہے. وہ یہی کہہ رہا تھا میرے پیچھے علی ہے. اس کو شاعر نے بڑے اچھا انداز میں رقم کیا ہے. جو بھاگ رہا تھا کیا کہہ رہا تھا؟ میرے پیچھے علی ہے. میرے پیچھے نہیں کہہ رہا تھا میرے پیچھے علی ہے. شاعر نے کہا اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر. آخری بات ہے، بات تمام کر رہا ہوں. اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر.
لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی. سنیے گا اب یہ علی داد شجاعت دے رہے ہیں جس تو شاید نے اپنی زبان میں کہا اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی پرچم گلی گلی اور شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے تو نے تو دشمنوں سے کروا دی علی علی. شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے تو نے تو دشمنوں سے کرا دی. جب اس طرح سے دیکھا تب کا میرے لال یہ صدقہ اتر گیا. دنیا سمجھ گئی. وہیں پر علی نے کہا تھا ہاذا قمر بنی ہاشم. یہ بدصورتوں میں خوبصورت ہونا اور ہے. بدصورتوں میں خوبصورت ہونا اور ہے. جہاں پہ تمام حسین ہو اس میں قمر بنی ہاشم عباس کو کہا جاتا ہے. جہاں پہ سب حسین ہو وہاں پر قمر بنی ہاشم فقط عباس کو کہا جاتا. قمر بنی ہاشم ذرا سوچیں اس ذات کا باپ اور بیٹے میں کیا فرق ہے. باپ اور بیٹے میں کیا فرق ہے. یا شب ہجرت علی کی نیند دیکھی وقت نے یا شب ہجرت علی کی نیند دیکھی وقت نے یا شب عاشور دیکھا جاگنا عباس کا. میرے عزیزو ہمیشہ مولا کی اطاعت نہ. جب مدینے میں تھے میرے مولا نے جب غازی کو بلایا بڑی تیزی سے غازی آقا کی خدمت میں آئے. امام کی آنکھوں میں آنسو ہے. امام کی آنکھوں میں آنسو ہے. کہتے عباس آج میں نے بلایا تم آ گئے. ایک موقع وہ آئے گا جب میں پکارتا رہوں گا تم نہیں آؤ گے. علم کی زیارت کریں گے. جب میں پکارتا رہوں گا پھر تم نہیں آؤ گے. روایت کہتی ہے اسی وجہ سے رات میں غازی نے سونا چھوڑ دیا. تب میرے آقا کو ضرورت ہو میرے آقا مجھے یاد کرے میں آ نہ سکوں. سونا چھوڑ دیا ہے. جناب زینب نے یہ ماجرا دیکھا. کیا دیکھا؟ آنکھیں سوجی ہوئی آنکھوں میں برم ہے. آواز یہ غازی میرے بھائی ذرا سر اٹھاؤ تو. اماں نے منع کیا ہے. اماں نے منع کیا ہے کبھی زینب کے سامنے سر اٹھا کے بات نہ کرنا. تب میں کہہ رہی ہوں زینب عباس سر اٹھاؤ تو. دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے. بھیا یہ کیا ہو گیا ہے. یہ کیا ہو گیا ہے. میں شہزادی کئی دنوں سے سویا نہیں ہوں. کئی دنوں سے سویا نہیں ہوں. نہ کیوں تب میرے آقا نے کہا ہے کہ آج میں بلایا تم آ گئے. ایک موقع وہ آئے گا جب بلاؤں گا تم نہیں آؤ گے. اللہ جانے مجھے سیدہ کا نام کب پکارنے میں نہ آ سکوں. اسی لیے میں نے سونا چھوڑ دیا ہے. جناب زینب غازی کو لے کر کے امام حسین کے پاس آئی. بھیا یہ کیا کہہ دیا ہے. میرے بھائی عباس نے سونا چھوڑ دیا ہے. میرے بھائی عباس نے سونا چھوڑ دیا ہے. حسین کہتے ہیں عباس یہ مدینہ نہیں ہے یہ کربلا میں. کربلا کے لیجیے ارباب بتا. اب یہ قافلہ کربلا کے میدان میں 2 محرم کو آ گیا. 4 محرم کو دریا سے خیمے ہٹا دیے گئے. 7 محرم کو خیمے میں پانی بالکل نہیں. بچے العطش ہائے پیاس بتاؤں
روزے عاشور بچوں کی کیا کیفیت تھی؟ صاحبان اولاد ہیں، بتاؤ روزے عاشور بچوں کی کیا کیفیت تھی؟ پانی بالکل نہیں تھا. کہتے ہیں خیمے میں جاتے تھے، جس مشکیزے میں ہلکی سی نمی ہوتی تھی، احساس شرط ہے، جن مشکیزوں میں ہلکی سی نمی ہوتی تھی بچے وہ مشکیزہ اٹھاتے تھے، اپنے سینے سے لگاتے تھے، شاید کو ٹھنڈک مل جائے، شاید کو ٹھنڈک مل جائے. یہ عالم تھا عاشور کے دن. وہیں پہ جناب سکینہ مولا عباس نے کہا تھا جب بچوں کی یہ حالت دیکھی گئی، کہا کہ آقا اب مجھے بچوں کی حالت دیکھی نہیں جا رہی، مجھے بچوں کی حالت دیکھی نہیں جا رہی، مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. وہیں پہ میرے مولا کہتے ہیں، غازی نے کہا آقا، مولا فرماتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو، تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو. میرے مولا نے دائیں بائیں دیکھا، مولا کو لشکر کہاں ہے جس کا میں علم بردار ہوں؟ مولا سب تو شہید ہو گئے. وہیں پہ میرے باپ نے کہا عباس اگر جاتے جاتے بچوں کے لیے پانی کا کچھ انتظام کرتے جاؤ، جزاک اللہ خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت. عباس جاتے جاتے پانی کا انتظام کرتے جاؤ. جناب سکینہ نے مشق دی، مشق علم لے کر عزیز و جیسے ہی خیمے سے باہر نکلنا چاہ رہے تھے، میں نے دن کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ جناب زینب نے ایک مرتبہ تمام بیویوں کو اکٹھا کیا اور عباس کے ساتھ تمام بیویوں کے حلقے میں کھڑی ہو گئی. کھڑی ہو کے ایک جملہ کہتی ہے، اے بیویوں جب میں مدینے سے چلی تھی تو میں نے تمہارے پردے کی ضمانت لی تھی، میں نے تمہارے پردے کی ضمانت لی تھی. اب یہ پردے کی ضمانت واپس لے رہی ہوں، اس لیے کہ جس عباس کے بھروسے ضمانت لی تھی وہ عباس جا رہا ہے. سوائے غم امام مظلوم کربلا کے کیجیے ارباب ادا. عجیب، اب اللہ جانے کس طریقے سے سیلانیوں نے عباس کو خدا حافظ کہا ہوگا. کوئی کہہ رہا ہوگا واہ حجابا، ہائے میرا پردہ، ہائے میری چادر. کوئی بیان کر رہا ہوگا، کوئی پیاس کو یاد کر رہا ہوگا، ہائے پیاس، ہائے پیاس. عباس خیمے سے باہر نکلے، ابھی چلنے والے تھے. امام حسین نے غازی کے پرچم کو لیا، اس میں لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب. امام حسین نے اسے کاٹا اور لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. نصر من اللہ و فتح قریب کو کاٹ کے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. ارباب عزا، اب جیسے جیسے غازی فرات کی طرف جا رہے تھے حسین کی کمر جھکنے لگی. جزاکم اللہ خیر الجزا. اب وہ غازی فرات پہ پہنچے، حملہ کیا، شیر غضبناک کے طریقے سے حملہ کیا. فرات پہ پہنچے، فرات پہ قبضہ کیا، پہنچے. اب آپ مجھے انصاف سے بتائیں، کوئی مٹی کا برتن ہو یا کوئی چمڑے کا برتن ہو، جب کئی دن رات سوکھا ہو جاتا ہے، جب کئی دن میں سوکھ جاتا ہے، آپ جب پانی میں ڈالیں گے نا تو فوراً پانی بھرے گا نہیں، پہلے اس میں پانی جذب ہوگا، پہلے وہ پانی کو سوکھے گا، اس کے بعد پانی بھرے گا. جتنی دیر میں غازی نے مشق بھری ہے، پھر چاروں طرف سے اشقیاء نے غازی کو گھیر لیا. عباس مشق لے کر کے خیمے کی طرف جانا چاہتے ہیں. عباس کے دل میں کوئی آس نہیں، بس یہی خواہش ہے یہ پانی کسی طرح خیام حسینی تک پہنچ جائے، یہ پانی کسی طرح خیام حسینی تک پہنچ جائے. بڑی تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے بڑھے. ایک ظالم نے وار کیا جس سے آپ کا داہنا بازو قلم ہو گیا. تبھی عباس نے پرواہ نہیں کی، علم کو دوسرے ہاتھ میں سنبھالا. پھر آگے بڑھے، ایک ظالم نے شکی نے وار کیا جس سے آپ کا بایاں بازو قلم ہو گیا. وہیں پہ میں نے مولا عباس نے مرثیہ پڑھا، یہی کہتے ہیں واللہ لقد قطعتمونی، یعنی اگر تم میرا دونوں ہاتھ کاٹ دو نا تب
بھی میں حسین کی نصرت سے باز نہیں آؤں گا، تب بھی میں حسین کی نصرت سے باز نہیں آؤں گا۔ نیچے ارباب اذان، اب اس کے بعد ابھی عباس بڑی تیزی سے خیمے کی طرف جا رہے ہیں۔ اتنے میں کسی نے کہا جانتے ہو ابھی عباس پہ دم کیوں ہے، ابھی عباس پہ دم کیوں ہے؟ کہ جب تک مشکیزے میں پانی ہے۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے، جس کی جو حاجت ہونا وہ عباس سے مانگے۔ عباس باب الحوائج ہے، میں سوچتا تھا کہ باب الحوائج کیوں ہے؟ اس لیے باب الحوائج ہے کہ عباس کی مراد کربلا میں پوری نہ ہوئی، اس اللہ نے انعام دیا ہے۔ عباس اب دنیا کی دعا تمہارے گھر میں قبول ہوگی۔ آج آپ نے حاضری کی ہے، جس کے دل میں جو دعا ہو غازی کو سکینہ کا واسطہ دے، دعا ضرور قبول ہوگی۔ غازی کو بھتیجی کا واسطہ دے، دعا قبول ہوگی۔ کہتے جب تک مشکیزے میں پانی ہے، جب تک مشکیزے میں پانی ہے عباس کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اتنے میں حرم اللہ نے چھپ کے ایسا تیر مارا، چھپ کے ایسا تیر مارا، وہ سنسناتا ہوا تیر جا کے مشک سکینہ میں لگا۔ مشک سکینہ میں تیر کا لگنا تھا، مشک کا سارا پانی بہنے لگا۔ میں جملہ کہوں، مشک کا سارا پانی بہنے لگا۔ یہ مشک سکینہ سے پانی نہیں بہ رہا ہے، بلکہ عباس کے ارمان کا خون بہ رہا ہے۔ مشک کا چھدنا تھا، ایک ظالم پہ تیر مارا، وہ آگے اسیدے آنکھ میں لگا، ہاتھ پہلے قلم ہو چکے ہیں۔ ارے آپ بائک وغیرہ چلاتے ہیں نا، گاڑی چلاتے ہیں یا سائیکل چلاتے ہیں، اگر چلاتے آپ کی آنکھ میں کوئی تنکا چلا جائے تو کیا کرتے ہیں کہ ہاتھوں سے صاف کرتے ہیں، ہاتھوں سے صاف کرتے ہیں۔ آئے عباس کے آنکھ میں تیر لگا، ہاتھ پہلے قلم ہو چکے۔ جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اب تیر کیسے نکالے، اب تیر کیسے نکالے؟ اب عزیزو کہتے ہیں کہ عباس سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، عباس سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، آنکھوں میں تیر لگائے، آنکھوں میں تیر لگا۔ بتاؤ کیسے تیر نکالا؟ میری طرف دیکھا، بتاؤ کیسے تیر نکالا؟ ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے میں پہنچا سکو، ہاتھ نہیں ہے، آنکھ میں تیر لگا ہے۔ ایک مرتبہ چاہا کہ گھٹنوں کا زور دے کر کے، چاہا گھٹنوں کا زور دے کر کے، سر کو جھکا کر کے گھٹنوں سے تیر نکالوں، اتنے میں ایک ظالم نے پیچھے سے سر میں گل مارا، گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے۔ ارے ارباب اذان، جب پرندی سے گرنے والا پرندی سے گرتا ہے، اپنے ہاتھ کا سہارا لیتا ہے۔ آئے عباس، آئے عباس، آئے ام البنین کا نہال منہ کے بل زمین پہ گرا۔ آقا میرا سلام قبول کیجئے۔ ادھر جیسے ہی حسین کے کانوں میں آواز آئی، حسین اپنی کمر پہ ہاتھ لے جا کر کے بولتے ہیں، الان انکسرت ظہری آخی، اے بھیا تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ سنیں گے ارباب اذان، مقتل میں ملتا ہے، بزرگ علماء پڑھتے ہیں، ادھر جیسے کانوں میں عباس کی آواز پہنچی، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ کہتے ہیں نا حسین کی کمر ٹوٹ گئی، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اب بتاؤ خیمے میں کیا عالم تھا؟ جیسے ہی بچوں کے کانوں میں یہ صدا آئی کہ غازی شہید ہو گئے، غازی دنیا سے گزر گئے، غازی دنیا سے گزر گئے۔ مقتل کہتا ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں
بچوں کے ہاتھ میں کوزے رہ گئے. اب میرے مولا غازی کے سرحانے پہنچے، تمام وصیتیں بیان کی. چند لمحوں میں آپ علم کی زیارت کیجیے گا. آج آپ کا مصائب سن کے یہ عالم ہے. 1400 سال کے بعد ہم نے عباس کے کٹے ہوئے شانے نہیں دیکھے، ہم نے عباس کے سر پہ گرز لگا نہیں دیکھا، ہم نے عباس کی آنکھوں میں تیر نہیں دیکھا. ارے ذرا حسین کے دل سے پوچھے کس طرح اپنے عباس کو دیکھا ہوگا. میرے مولا سرحانے پہنچے. عباس، اے میرے بھیا عباس، یہ حسین کس طرح جیے گا، یہ حسین کس طرح جیے گا. ساری مسجدیں بیان ہوئی. ایک مرتبہ غازی نے بھائی کو بھائی کہا، روح قفس انسانی سے پرواز کر گئی. حسین نے مرثیہ پڑھا، اے بھیا عباس، اے بھیا عباس، اب ان آنکھوں کو سونا نصیب نہیں ہوگا جو تیری وجہ سے جاگا کرتی تھی. اے عباس، اب اہل حرم سو نہ پائیں گے. جزاکم اللہ. اب اہل حرم سو نہ پائیں گے. آج باب رضا یہ کہنے کے بعد آپ کا یہ عالم ہے نا. اب جب آپ آج کے دن سال بھر عالم دیکھتے ہیں، لیکن آج کے دن جب آپ خون سے رنگین علم دیکھتے ہیں، آپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں. ارے 61 ہجری میں جب حسین 10 محرم کو علم لے کر کے دریا سے خیمے کی طرف آئے، سکینہ نے کہا، اے بچوں دیکھو علم آ رہا ہے. لیکن جیسے علم حسین کے ہاتھوں میں دیکھا، اے بابا علم تو آیا ہے، علمدار کہاں چلا گیا. اے سکینہ، تمہارا چچا دریا پر شانے کٹائے آرام کر رہا ہے.